بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ایوبی نے فلسطین کے ایک قلعہ بند شہر کرک کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ محاصرے کا 16واں روز تھا۔ شام کے وقت سلطان ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھا اپنے نائبین وغیرہ کے ساتھ اس مسئلے پر باتیں کر رہا تھا کہ قلعے کو توڑنے کی کیا صورت اختیار کی جائے۔ محافظ نے اندر آ کر اطلاع دی کہ سوڈان کے محاذ سے قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی تڑپ کر بولا، اسے فوراً اندر بھیج دو، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے نکل گیا، اللہ کرے یہ کوئی اچھی خبر لایا ہو۔ قاصد اندر آیا تو سلطان ایوبی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ قاصد نہیں، کسی دستے کا کمانڈر ہے۔ سلطان ایوبی نے بےتابی سے پوچھا کہ کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ کمانڈر نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، جس رنگ میں سالار اعظم دیکھیں۔ خبر اس لیے اچھی نہیں کہ ہم سوڈان میں فتح حاصل نہیں کر سکے، اور اس لحاظ سے خبر اچھی ہے کہ ہم نے ابھی شکست نہیں کھائی اور پسپا نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکست اور پسپائی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ صاف نظر آ رہے ہیں، کمانڈر نے جواب دیا۔ میں آپ کا حکم لینے آیا ہوں کہ ہم کیا کریں۔ ہمیں کمک کی شدید ضرورت ہے۔ اگر ہماری یہ ضرورت پوری نہ ہوئی تو پسپائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ پیغام سننے سے پہلے اس کے لیے کھانا منگوایا اور کہا کہ کھاؤ اور پیغام سناتے جاؤ۔ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں اس کا بھائی تقی الدین مصر کا قائم مقام امیر مقرر ہوا تھا۔ اس نے سوڈان اور مصر کی سرحد کے قریب فرعونوں کے زمانے کے کھنڈروں میں صلیبیوں کا پیدا کردہ ایک بڑا ہی خطرناک نظریہ اور ڈرامہ پکڑا تھا، اور اس کے فوراً بعد اس نے یہ سوچ کر سوڈان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہاں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مشیروں اور سالاروں نے اسے کہا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے اجازت لے کر حملہ کرے، مگر تقی الدین نے یہ کہہ کر سوڈان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ صلیبیوں کے اتنے طاقتور لشکر کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس نے جوش میں آ کر حملہ تو کر دیا تھا، لیکن یہ کمانڈر پیغام لایا تھا کہ سوڈان میں شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ عام قاصد کی بجائے تقی الدین نے ایک کمانڈر کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو محاذ کی صحیح صورتحال فنی نقطہ نگاہ سے سنا سکے۔ اس سے پہلے سلطان ایوبی کو صرف یہ اطلاع ملی تھی کہ تقی الدین نے سوڈان پر حملہ کر دیا ہے۔ کمانڈر نے جو واقعات سلطان ایوبی کو سنائے وہ مختصراً یہ تھے کہ تقی الدین نے حقائق پر نظر رکھنے کی بجائے جذبے اور جذبات سے مغلوب ہو کر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کا جذبہ وہی تھا جو اس کے بھائی صلاح الدین ایوبی کا تھا، لیکن دونوں بھائیوں کی جنگی فہم و فراست میں فرق تھا۔ تقی الدین نے جو فیصلہ کیا نیک نیتی اور اسلامی جذبے کے تحت کیا تھا، مگر وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر گیا کہ دشمن پر سوچے سمجھے بغیر ٹوٹ پڑنے سے شکست بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے سوڈان میں پھیلائے ہوئے اپنے جاسوسوں کی رپورٹوں پر بھی پوری طرح غور نہ کیا۔ ان کی صرف اس اطلاع پر توجہ مرکوز رکھی کہ سوڈانیوں کو صلیبی کمانڈر ٹریننگ دے رہے ہیں اور وہاں حملے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ تقی الدین نے دشمن کو تیاری کی حالت میں دبوچ لینے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس قسم کی انتہائی اہم معلومات حاصل نہ کی کہ سوڈانیوں کی جنگی طاقت کتنی ہے، وہ کتنی طاقت لڑائیں گے اور کتنی ریزرو میں رکھیں گے، ان کے ہتھیار کیسے ہیں، سوار کتنے اور پیادہ کتنے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ تھا کہ میدان جنگ کس قسم کا اور مصر سے کتنی دور ہوگا، اور رصد کے انتظامات کیا ہوں گے۔ دو خرابیاں تو ابتدا میں ہی سامنے آ گئیں۔ ایک یہ کہ سوڈانیوں نے بلکہ صلیبی کمانڈروں نے تقی الدین کو سرحد پر روکا نہیں، اسے بہت دور تک سوڈان کے اس علاقے تک جانے کے لیے راستہ دے دیا جو بڑا ہی ظالم صحرا تھا اور جہاں پانی نہیں تھا۔ دوسرا نقصان یہ سامنے آیا کہ تقی الدین کی فوج دراصل صلاح الدین ایوبی کی چالوں پر لڑنے والی فوج تھی، جو انتہائی کم تعداد میں دشمن کے بڑے بڑے دستوں کو تہس نہس کر دیا کرتی تھی۔ اس فوج کو صرف سلطان صلاح الدین ایوبی استعمال کر سکتا تھا۔ سلطان ایوبی آمنے سامنے کی ٹکر سے ہمیشہ گریز کرتا تھا، وہ متحرک قسم کی جنگ لڑتا تھا، جبکہ تقی الدین لشکر کشی کا قائل تھا۔ اس فوج میں تجربہ کار اور جانباز چھاپا مار دستے بھی تھے، لیکن ان کا صحیح استعمال سلطان ایوبی ہی جانتا تھا۔ سوڈان میں جا کر یوں ہوا کہ فوج ایک لشکر کی صورت میں بندھی رہی اور دشمن اپنی چال چل گیا۔ دشمن تقی الدین کو اپنی پسند کے علاقے میں لے گیا اور اس کی فوج پر سلطان ایوبی کے انداز کے شب خون مارنے شروع کر دیے۔ تقی الدین کے جانوروں اور جوانوں کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملتی تھی۔ چھاپا مار دستوں کے کمانڈروں نے اسے کہا کہ وہ انہیں صحرا میں آزاد چھوڑ دے، مگر تقی الدین نے اس خدشے کے پیش نظر انہیں کوئی کارروائی نہ کرنے دی کہ جمعیت اور مرکزیت ختم ہو جائے گی۔ جب رسد کا مسئلہ سامنے آیا تو یہ تکلیف دہ احساس ہوا کہ وہ اتنی دور چلے آئے ہیں، جہاں تک رسد کو پہنچتے کئی دن لگیں گے، اور رسد کا راستہ محفوظ بھی نہیں۔ ہوا بھی ایسے ہی کہ رسد کے پہلے ہی قافلے کی اطلاع ملی کہ دشمن نے اسے تباہ نہیں کیا، بلکہ تمام تر رسد اور جانور اڑا لے گیا ہے۔
इस हादसे की इतला पर छापामार दस्तों के एक सीनियर कमांडर और तकीउद्दीन में गर्मा गर्मी हो गई। कमांडर ने कहा कि वो लड़ने आए हैं और लड़ेंगे, लेकिन इस तरह नहीं कि दुश्मन शब खून मार रहा है, रस्त लूट कर ले गया है और हम मरकजियत के पाबंद बैठे रहें। तकीउद्दीन ने हुक्म के लहजे में सहद कलामी की तो कमांडर ने कहा, आप तकीउद्दीन हैं, सलाहुद्दीन नहीं। हम इस अज़म और इस तरीके से लड़ेंगे जो हमें सलाहुद्दीन अयूबी ने सिखाया है। हम छापा मार हैं, हम दुश्मन के पेट के अंदर जाकर उसका पेट चाक किया करते हैं। आपका ये लश्कर भूखा मर रहा है और रस्त दुश्मन ले गया है, लेकिन हम दुश्मन की रस्त लूट कर अपनी फौज को खिलाने के आदी हैं। वकाया निगार लिखते हैं कि तकीउद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि छापा मारू का ये कमांडर किस जज्बे से पागल हुआ जा रहा है। उसने जज्बाती लहजे में कहा, मैं ज़ाते बारी ताला के अजाब से डरता हूँ। मैं इन जाबाजों को जो फ़लस्तीन में लड़ते हुए आए हैं ना हक मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहता। फिर आपको हमला भी नहीं करना चाहिए था, कमांडर ने कहा। हम में कौन है जो अल्लाह के नाम पर जान देने के लिए तैयार नहीं? हम मौत के मुंह में आ चुके हैं और यही मुसलमान की शान है कि वो मौत के मुंह में जाकर अपने आप को अल्लाह के करीब महसूस करता है। आप जज्बात से निकलें, हम दुश्मन के जाल में आ चुके हैं। तकीउद्दीन कोई ऐसा अनाड़ी भी नहीं था। उसे सुल्तान अयूबी के ये अल्फाज याद थे कि अपने आप को बादशाह समझकर किसी को हुक्म ना देना और मैदान जंग में जाकर अपनी गलतियों से चश्म पोशी ना करना। उसने इस कमांडर की सहद कलामी को गुस्ताही ना समझा और उसी वक्त तमाम आला कमांडरों को बुलाकर जंग की सूरत हाल और आइंदा अकदाम के मुतल्लिक बातचीत की। फैसला हुआ कि छापा मारू को जवाबी कार्रवाइयां करने के लिए फैला दिया जाए। रसद के रास्ते को भी छापा मार अपनी हिफाजत में ले लें और फौज के मुतल्लिक ये फैसला हुआ कि उसे 3 हिस्सों में तकसीम करके दुश्मन पर 3 अतराफ से हमला किया जाए। तकीउद्दीन ने अपने पास जो महफूजा रखा वो खासा कम था। इस तकसीम और तरतीब से ये फायदा हुआ कि फौज उस इलाके से निकल गई जहां पानी नहीं था, रेत और टीलों का समंदर था। मगर फौज बिखर गई। दुश्मन ने तीनों हिस्सों पर हमले करके उन्हें और ज्यादा बखेर दिया। जानी नुकसान बहुत होने लगा। नहायत तेजी से कमांडरों ने अपने अपने दस्तों को अलग अलग करके इसी नवैयत की जंग शुरू कर दी जो उन्हें सुल्तान अयूबी ने सिखाई थी। मगर साफ पता चल रहा था कि वो जीत नहीं सकेंगे। उन्होंने जज्बा कायम रखा। रस्त और कमक का सवाल ही खत्म हो गया था। वो शब खून मारते और खाने पीने के लिए कुछ हासिल कर लेते थे। छापामार दस्ते नहायत जांबाजी से शब खून मारते, दुश्मन का नुकसान करते और जो हाथ लगता वो मुख्तलिफ दस्तों तक पहुंचा देते थे। मरकजी कमान खत्म हो चुकी थी। तकीउद्दीन अपने अमले के साथ भागता दौड़ता रहता था। जज्बे की हद तक वह मुतमईन था। उसे कहीं से भी ऐसी इतला ना मिली कि किसी दस्ते या जमात ने हथियार डाल दिए हों। जंग छोटे छोटे मार्कों और झड़पों में तकसीम होते होते आधे सूडान तक फैल गई। मुसलमान कमांडरों ने फर्दन फर्दन ये फैसला किया कि वो छापामार किस्म की जंग लड़ते रहेंगे, सूडान से निकलेंगे नहीं। दुश्मन का नुकसान भी हो रहा था। एक वक्त आ गया जब दुश्मन परेशान हो गया कि मुसलमानों को सूडान से किस तरह निकाला जाए। मुसलमान फौजी सहराओं, ब्याबानों और देहाती आबादियों में फैल गए थे। अब मरकज को यह भी पता नहीं चलता था कि जानी नुकसान कितना हो चुका है और कितनी नफरी बाकी है। लेकिन यह अंदाजा जरूर हो रहा था कि दुश्मन भी मुसीबत में मुबतला है और अब वो मिस्र पर हमला नहीं कर सकेगा। मगर इस तरीके जंग से कोई ठोस फायदा हासिल नहीं किया जा सकता था। कोई इलाका फतह नहीं किया जा सकता था। फौज मरती जा रही थी। इन हालात में तकीउद्दीन ने सुल्तान अयूबी को अपने एक कमांडर की जुबानी पैगाम भेजा। उसने कहा कि सूडान की मुहिम सिर्फ इसी सूरत में कामयाब हो सकती है कि उसे कमक मिल जाए। उसकी तमाम फौज छापामार पार्टियों में बट गई थी। उन पार्टियों की कार्रवाइयों से फायदा उठाने के लिए मजीद फौज की जरूरत थी। तकीउद्दीन ने सुल्तान अयूबी से पूछा था कि कमक ना मिल सके तो क्या वो सूडान में बिखरी हुई फौज को यकजा करके मिस्र वापस आ जाए। मिस्र में जो फौज थी वो मिस्र के अंदरूनी हालात और सरहदों की हिफाजत के लिए भी नाकाफी थी। इसलिए उसे महाज पर ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सुल्तान अयूबी पिस्पाई का कायल नहीं था। उसके लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो अपने भाई को पिस्पाई का हुक्म दे या नहीं। लेकिन हकायक उसे मजबूर कर रहे थे। वो कमक नहीं दे सकता था, बल्कि वो खुद अपने लिए कमक की जरूरत महसूस कर रहा था। वो गहरी सोच में खो गया। तकीउद्दीन के इस कासद ने सुल्तान अयूबी को सूरत हाल तो बता दी, लेकिन सलीबियों और सूडानियों ने वहां जो एक और महाज खोल दिया था वो ना बताया। गालबन उस कमांडर को मालूम ना होगा। ऐसे इनकशाफात बहुत बाद में हुए थे। तकीउद्दीन की फौज 10-10, 12-12 की टोलियों में बिखर कर लड़ रही थी। बाद इलाकों में खाना बदोशों के झोंपड़े और खैमे भी थे। बाज जगहें हरी भरी और सरसब्ज भी थीं और बेशतर इलाके बंजर, वेरान और रेगिस्तान थे।
ایک شام 3 چھاپا مار مجاہدین واپس اپنے ایک سینئر کمانڈر کے پاس آئے۔ ان میں 2 زخمی تھے۔ انہوں نے سنایا کہ ان کی پارٹی میں 21 افراد تھے اور 22واں پارٹی کمانڈر تھا۔ دن کے وقت یہ پارٹی ایک جگہ چھپی ہوئی تھی۔ پارٹی کمانڈر ادھر ادھر اس طرح ٹہل رہا تھا جیسے پہرا دے رہا ہو یا کسی کی راہ دیکھ رہا ہو۔ ایک سوڈانی شتر سوار گزرا اور پارٹی کمانڈر کو دیکھ کر رک گیا۔ کمانڈر اس کے پاس گیا اور معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا باتیں کی۔ شتر سوار چلا گیا تو پارٹی کمانڈر نے اپنے 21 جانبازوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ 2 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں۔ اس شتر سوار نے پارٹی کو اپنے گاؤں میں مدعو کیا ہے۔ رات کو گاؤں والے پارٹی کو اپنا مہمان رکھیں گے اور دشمن کی ایک جمعیت کی جگہ بھی بتائیں گے۔ تمام جانباز بہت خوش ہوئے۔ کھانا دانا ملنے کے علاوہ دشمن پر حملہ کرنے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی یہ سب اس گاؤں کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کے دیکھا کہ صرف 3 جھونپڑے تھے۔ ادھر ادھر درخت تھے اور پانی بھی تھا۔ سپاہیوں کو جھونپڑوں کے باہر ڈیرے ڈالنے کو کہا گیا۔ پارٹی کمانڈر ایک جھونپڑے میں چلا گیا۔ باہر مشعلیں جلا دی گئی اور سب کو کھانا دیا گیا۔ پارٹی کمانڈر نے کہا کہ سب سو جاؤ، حملے کے وقت انہیں جگا لیا جائے گا۔ تھکے ہوئے سپاہی سو گئے۔ یہ 3 جو واپس آئے ان میں سے ایک سو نہ سکا یا اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایک جھونپڑے میں عورتوں کے کہکہوں کی آوازیں سنائی تھیں۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو جھونپڑے میں پارٹی کمانڈر 2 نہایت حسین لڑکیوں کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا اور شراب چل رہی تھی۔ لڑکیاں صحرائی لباس میں تھیں لیکن صحرائی لگتی نہیں تھی۔ اس سپاہی کو باہر کچھ دبی دبی آوازیں سنائی دیں۔ چاندنی میں اس نے دیکھا کہ بہت سے آدمی آ رہے تھے جن کے ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں تھیں۔ سپاہی جھونپڑے کی اوٹ میں ہو گیا اور دیکھتا رہا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جھونپڑے میں کوئی داخل ہوا، اس کی آواز سنائی دی، کیوں بھائی کام کر دیں؟ پارٹی کمانڈر نے کہا تم آ گئے، سب سوئے ہوئے ہیں، ختم کر دو۔ اور پھر لڑکیوں کے کہکہے سنائی دیے۔ وہ آدمی جو آ رہے تھے سوئی ہوئی پارٹی پر ٹوٹ پڑے۔ کچھ تو سوتے ہی ختم ہو گئے اور جو جاگ اٹھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ یہ سپاہی چھپا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے اپنے 2 ساتھی بھاگتے نظر آئے۔ موقع دیکھ کر یہ سپاہی بھی بھاگ اٹھا اور اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملا۔ وہ دونوں زخمی تھے، کسی نے ان کا تعاقب نہ کیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پارٹی کمانڈر شتر سوار کے دیے ہوئے لالچ میں آ گیا تھا یا وہ پہلے سے ہی دشمن کا ایجنٹ تھا اور اپنے آدمیوں کو مروانے کا موقع دیکھ رہا تھا۔ بہرحال یہ انکشاف ہوا کہ دشمن نے بکھرے ہوئے مسلمان دستوں کو ختم کرنے یا اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ دشمن انسانی فطرت کی کمزوریوں کو استعمال کر رہا تھا۔ ان حالات میں لڑنے والے سپاہی کو پیٹ اور جنس کی بھوک بہت پریشان کیا کرتی ہے۔ دشمن مجاہدین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حملے الگ کر رہا تھا اور نفسیاتی ہتھیار بھی استعمال کر رہا تھا۔ ایسے چند اور واقعات ہوئے۔ مجاہدین کو خبردار کیا گیا کہ کسی کے جھانسے میں نہ آئیں۔ ایسے بہت سے واقعات میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ چھاپا مار دستے کا ایک کمانڈر عطاء الہاشم ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دستہ 3-4 پارٹیوں میں بکھرا ہوا تھا۔ یہ مصر سے آنے والی رزد کا راستہ تھا۔ عطاء الہاشم نے اپنے صرف ایک دستے سے، جس کی نفری 100 سے کچھ کم تھی، رزد کے تمام تر راستے کو محفوظ کر دیا تھا۔ رزد پر چھاپا مارنے والے دشمن کو اس نے بہت نقصان کیا تھا۔ اس کے جانباز اچانک جھپٹ پڑتے تھے۔ سوڈانیوں نے انہیں ختم کرنے کے لیے بہت جتن کیے لیکن 5-6 جانبازوں کو شہید کرنے کے سوا کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ عطاء الہاشم ٹیلوں میں ڈھکی ہوئی ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 6-7 جانباز تھے۔ یہ اس نے ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ اسے صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں 2 لڑکیاں ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ نظر آئیں۔ عطاء الہاشم کو دیکھ کر تینوں اس کے پاس آ گئے۔ لڑکیاں سوڈانی معلوم ہوتی تھی لیکن انہوں نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ بہروپ لگتا تھا۔ ان کے چہروں پر گرد تھی، چہرے اداس تھے اور تھکن بھی معلوم ہوتی تھی۔ لڑکیاں ادھیڑ عمر آدمی کے پیچھے ہو گئیں۔ یہ جھجک اور شرم کا اظہار تھا۔ اس آدمی نے کچھ مصری اور کچھ سوڈانی زبان میں کہا کہ وہ مسلمان ہے اور یہ دونوں اس کی بیٹیاں ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ عطاء الہاشم سوڈان کی زبان جانتا تھا، وہ چھاپا مار تھا۔ سوڈانی علاقے میں کمانڈو کارروائیوں کی کامیابی کے لیے اس نے سوڈانی زبان سیکھی تھی۔ اس کے پاس خوراک کی کمی نہیں تھی، وہ رست کا محافظ تھا۔ 2-3 بار رست گزری تھی جس میں سے اس نے اپنے دستے کے لیے بہت سارا راشن پانی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس نے ان تینوں کو کھانا دیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے کسی گاؤں کا نام لے کر کہا کہ ان کا گاؤں جنگ کی زد میں آ گیا ہے۔ کبھی سوڈانی آ جاتے تھے تو کبھی مسلمان، دونوں گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ ان لڑکیوں کو فوجیوں سے چھپاتا پھرتا تھا۔ آخر تنگ آ کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ لڑکیوں کی عزت بچانا چاہتا تھا۔
اس نے بتایا کہ چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے اس کوشش میں ہے کہ مصر چلا جائے، مگر ممکن نظر نہیں آتا۔ اس نے اطال ہاشم سے کہا کہ وہ انہیں مصر پہنچا دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پوچھا، تم لوگ اس جگہ کب تک رہو گے؟ جب تک رہوں گا تم تینوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا، اطال ہاشم نے جواب دیا۔ آپ ان دونوں لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ میں چلا جاتا ہوں، میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں کہ آپ کی زندگی کتنی دشوار ہے، ایک لڑکی نے معصوم سے لہجے میں کہا اور پوچھا، آپ کو اپنا گھر اور بیوی بچے یاد نہیں آتے؟ سب یاد آتے ہیں، اطال ہاشم نے جواب دیا، لیکن میں اپنے فرض کو نہیں بھول سکتا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کھانا کھا کر اور پانی پی کر ان کے جسموں میں نئی جان اور نئی روح پیدا ہو گئی ہو۔ ایک لڑکی تو خاموش رہی، دوسری کی زبان رواں ہو گئی۔ اس نے جتنی بھی باتیں کی ان میں اطال ہاشم اور اس کے جانبازوں کے لیے ہمدردی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ وطن سے اتنی دور آ کر اپنی جانیں کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اطال ہاشم اٹھ کھڑا ہوا، اس نے تینوں کو اٹھایا اور اپنے آدمیوں کو بلایا۔ انہیں کہا کہ اس سوڈانی کے پاؤں رسیوں سے باندھ کر میرے گھوڑے کے پیچھے باندھ دو۔ انہوں نے اسے گرا کر پاؤں باندھ دیے اور گھوڑا کھول لائے۔ رسی کا ایک سرا گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا۔ اطال ہاشم نے ایک سپاہی سے کہا کہ گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ وہ سوار ہو گیا۔ اطال ہاشم نے لڑکیوں کو اکٹھا کھڑا کر کے دو تیر انداز بلائے۔ نے کہا کہ میرے اشارے پر لڑکیوں کی آنکھوں کے درمیان ایک ایک تیر چلا دیں اور گھوڑ سوار گھوڑے کو ایڑ لگا دے۔ گھوڑوں کے پیچھے سوڈانی بندھا ہوا زمین پر پڑا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گھوڑا دوڑے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تیر اندازوں نے ایک ایک تیر کمانوں میں ڈال دیا اور گھوڑ سوار نے باگیں تھام لی۔ اطال ہاشم نے سوڈانی لڑکیوں اور آدمی سے کہا، میں تم تینوں کو صرف ایک بار کہوں گا کہ اپنی اصلیت بتا دو۔ جس مقصد کے لیے آئے ہو صاف بتا دو، ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خاموشی طاری ہو گئی۔ لڑکیوں نے گھوڑے کے پیچھے بندھے ہوئے اپنے ساتھی کو دیکھا، وہ بھی خاموش تھا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں آپس میں مشورہ کر لیا۔ سوڈانی نے کہا کہ وہ اپنا آپ ظاہر کر دے گا۔ اطال ہاشم اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ وہ سچ بولے گا تو اسے کھولا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، او پتھر دل انسان، تیرے پاس اتنی خوبصورت لڑکیاں لایا ہوں اور تو انہیں تیروں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہیں اپنے پاس رکھ اور اپنے دستے کو سمیٹ کر یہاں سے چلا جا۔ اگر یہ قیمت تھوڑی ہے تو اپنی قیمت بتا، سونے کے سکے مانگ، کچھ اور مانگ، شام سے پہلے لا دوں گا۔ اطال ہاشم اٹھا اور سوار سے کہا، گھوڑا دل کی چال 15-20 قدم چلاؤ۔ گھوڑا چل پڑا۔ چند قدم آگے گیا تو سوڈانی بلبلا اٹھا۔ اطال ہاشم نے کہا، رک جاؤ۔ گھوڑا رکا تو اطال ہاشم نے اس کے پاس جا کر کہا کہ وہ سیدھی باتیں کرنے پر آ جائے۔ وہ مان گیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ سوڈانی جاسوس ہے اور صلیبیوں نے اسے ٹریننگ دی ہے۔ لڑکیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ مصر کی پیدائش ہیں اور صلیبیوں نے انہیں تحریب کاری کے فن کا ماہر بنا رکھا ہے۔ اطال ہاشم نے اس کے پاؤں کھول دیے اور اسے اپنے پاس بٹھا کر باتیں پوچھی۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ کام دیا گیا ہے کہ سوڈان میں پھیلے ہوئے مسلمان کمانڈروں کو لڑکیوں یا سونے چاندی کا چکمہ دے کر انہیں اور ان کے سپاہیوں کو ختم یا قید کرا دیا جائے یا انہیں اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ اس نے بتایا کہ اطال ہاشم نے رسد کا راستہ ایسی خوبی سے محفوظ کر رکھا تھا کہ صلیبی اور سوڈانی چھاپا ماروں کا جانی نقصان بھی ہوا اور رسد بھی نکل گئی تھی۔ اسے یہ مشن دے کر بھیجا گیا تھا کہ اطال ہاشم کو ان لڑکیوں سے اندھا کر کے قتل کر دے یا اسے ایسے پھندے میں لے آئے کہ اسے قتل یا قید کر دیا جائے، اور اگر وہ ایمان کا کچا ثابت ہو تو اسے اپنے ساتھ ملا لیا جائے گا۔ یہ سوڈانی حیران تھا کہ اطال ہاشم نے اتنی خوبصورت لڑکیوں کو قبول کیوں نہیں کیا۔ اس نے جب اطال ہاشم سے پوچھا کہ اس نے لڑکیوں اور زر و جواہرات کی پیشکش کو کیوں ٹھکرا دیا ہے تو اطال ہاشم نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں ایمان کا کچا نہیں۔